السلام علیکم ایوری ون. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کی. ٹھیک ہے, آپ کو پارٹیشن آف بنگال اور شملہ ڈپوٹیشن ان دونوں کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ وہاں سے ان دونوں کی جو ویڈیو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. مگر پھر بھی میں اس کو تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ دے دوں کہ پارٹیشن آف بنگال میں یہ ہوتا ہے کہ بنگال کا جو ایریا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو دو بنگال میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے, ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال. ایک بنگال کے اندر جو دو پارٹ ہوتے ہیں, تو وہ ایسٹ بنگال کے اندر جو ہوتے ہیں وہ مسلمس کی اکثریت زیادہ ہوتی ہے, ویسٹ بنگال کے اندر ہندوز کی اکثریت زیادہ ہوتی ہے. جب وہ مسلمس کی اکثریت جب زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ, تو مسلمس کے لا ان کو ہر چیز کی میں آزادی دی جاتی ہے کہ آپ اپنا اپنے الگ بجٹ, الگ جاب, ساری چیزیں جو آپ کو سپریٹ ملے گی جو آپ اپنے ایریاز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہندوز جو ہوتے ہیں وہ اس بات سے خفا ہوتا ہے کہ جو مسلمز ہیں وہ ہم سے سپیریئر نہ جائے. ہندوز یہ چاہتے تھے کہ مسلم جو ہے وہ ہم سے ہمیشہ انفیریئر ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایجیٹیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. ایجیٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ جو پارٹیشن آف بنگال ہے اس کو کینسل کر دیا جائے, اور آخر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پارٹیشن آف بنگال جو ہے اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک آتا ہے شملہ ڈپوٹیشن. شملہ ڈپوٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ 35 ممبر جو ہوتے ہیں وہ ایک لارڈ منٹو جو اس وقت کے وائس رائے ہوتے ہیں ان سے جا کے میٹنگ رکھتے ہیں, اور اپنے جو مذاکرات ہوتے ہیں اور جو اپنی ایشوز ہوتے ہیں یا اپنی جو باتیں ہوتی ہیں وہ منواتے ہیں. وہ 35 لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بہت پرومیننٹ لیڈر ہوتے ہیں اس وقت کے. تو وہ جا کے جب اپنی بات منواتے ہیں تو مسلمس کو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اپنے لیڈرز منتخب کرنے پڑیں گے جو جائیں اور جا کے ہمارے لیے یا ہماری جو باتیں ہیں یا ہمارے جو ایشوز ہیں, جو ہمارے پرابلمس ہیں, وہ جا کے برٹش سے جا کے بات کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک ایسی پارٹی چاہیے, ٹھیک ہے, جو کہ جائے اور پھر ہمارے ایشوز سولو کرے. کہ اس وقت جو ہوتے ہیں نا وہ ایشوز بہت زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں, اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ہندوز جو ہوتے ہیں نا وہ پورے ایریات پر اپنا قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے تھے. اور ہندوز جو ہوتے ہیں نا وہ یہاں تک کہ فارسی, عربی, یہ جتنی بھی زبانیں ہوتی ہیں نا یہ سب ختم کرنا چاہتے تھے اور صرف ہندی ہی رائج کرنا چاہتے تھے. تو مسلمانوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کانگریس. کانگریس جو اسٹارٹنگ میں وہ پارٹی ہوتی ہے جو ہندو اور مسلم دونوں کے ضرورت کے لیے, دونوں کے مطالبات کے لیے بنائی گئی تھی, جو کہ جائے اور برٹش کے آگے ہمارے مطالبات رکھے. مگر پھر آخر میں آہستہ آہستہ کر کے ہوتا یہ ہے کہ جو ہندوز جو ہوتے ہیں نا صرف وہ ہی کانگریس کے اندر رہتے ہیں, اور کانگریس صرف ہندو کے اوپر ہی کام کرتی ہے. مسلمس کے مطالبات یا مسلم کی باتیں یا مسلمس کے جو ایشوز یا جو پرابلم ہوتی ہے ان کو سولو نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مسلمس ہوتے ہیں, جتنے بھی پرومیننٹ لیڈرس ہوتے ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب ہمیں کوئی پارٹی بنانی چاہیے. اب ہوتا اصل میں یہ ہے کہ 30 دسمبر 1906 ڈھاکہ میں ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے محمدن ایجوکیشن. ٹھیک ہے, محمدن ایجوکیشن جو ہوتا ہے اس کے جو فاؤنڈیشن ہوتے ہیں, اس کو جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ سر سید احمد خان ہوتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, جتنے بھی پرومیننٹ لیڈر ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ ایک کانفرنس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کانفرنس رکھتے ہیں اور اس کانفرنس کے اندر جتنے بھی اور دوسرے ایریاز میں جو مسلمس پرومیننٹ لیڈر ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اس کانفرنس کے اندر. اچھا, جو محمدن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ تھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ ہر مہینے وہاں پہ لیڈرز جو دوسرے ایریاز کے جو مسلمس تھے وہ آتے تھے. ان پہ پولیٹیکل, ٹھیک ہے, سوشل اور ایتھیکل ایشوز پہ بات کی جاتی تھی. مسلمس کے ایشوز یہاں پہ حل کیے جاتے تھے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے 30 دسمبر 1906 ڈھاکہ کے اندر پرومیننٹ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ ایک میٹنگ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کانفرنس رکھتے ہیں. اب ان کے اندر پرومیننٹ لیڈر کون کون سے ہوتے ہیں؟ نواب سلیم اللہ خان, سر آغا خان, نواب محسن الملک اور محمد علی جوہر. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو صدارت کر رہے ہوتے ہیں نا, اس پوری جو کانفرنس ہوتی ہے اس کی جو صدارت کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں نواب وقار الملک. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو پریزنٹ کرتے ہیں ریزولیشن کہ بھئی ہمیں ایک پارٹی چاہیے ہے جو کہ ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے, جو کہ ہمارے ایشوز کو سولو کرے, وہ کون کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں نواب سلیم اللہ. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے اسی کانفرنس کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ بن جاتی ہے. اسی کانفرنس کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ بن جاتی ہے.
30 دسمبر 1906 ڈھاکہ کے اندر، ٹھیک ہے، ایک کانفرنس رکھی جاتی ہے جس کے اندر پرومیننٹ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ انوائٹڈ ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں. پرومیننٹ لیڈرز مطلب اس کانفرنس کا حصہ ہوتے ہیں، اور 30 دسمبر 1906 کو ہی آل انڈیا مسلم لیگ جو ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ بنی کہاں ہے؟ ڈھاکہ میں، مگر جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے وہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ لکھنؤ میں. ہیڈ کوارٹر لکھنؤ میں اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ لکھنؤ میں میجورٹی آف مسلمس ہوتے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، اگر میجورٹی آف مسلم جہاں ہیں ہم وہاں پہ اس کا ہیڈ کوارٹر رکھیں تاکہ ہمیں لوگوں کو بات سمجھانے میں اور لوگوں کی بات سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ہم مسلمس ہوں گے. اگر ہم کوئی ایسی جگہ ہیڈ کوارٹر رکھتے ہیں جہاں پہ ہندو میجورٹی زیادہ ہو، مسلمس کم ہو، تو ہمارے لیے ایشو ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد ٹھیک ہے، اب اس جو پارٹی تھی، ٹھیک ہے، اس کے آبجیکٹیو کیا رکھے گئے؟ آبجیکٹیو یہ تھے کہ بھئی لائل رہنا ہے برٹش کے ساتھ، برٹش کے ساتھ آپ کو اپنے مطالبات بھی رکھنے ہیں، آپ کو اپنی بات بھی منوانی ہے، مگر آپ برٹش کے ساتھ لائل رہیں گے، جو برٹش کہے گا آپ وہ کریں گے. ٹھیک ہے. سیف گارڈ دا رائٹ آف مسلم، آپ کو مسلمس کے رائٹ کی پروٹیکشن کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. گڈ ول ریلیشن شپ ود ادر کمیونٹیز، جتنی بھی ادر کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ ہمیں اچھا ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب جو اس کی کنسٹیٹیوشن ہوتی ہے نا، مطلب سیٹ آف رول، اس کو سپروائز کون کر رہا تھا؟ اس کو کر رہے تھے مولانا محمد علی جوہر. ٹھیک ہے. اور اس کنسٹیٹیوشن کی جو بک تھی، ٹھیک ہے، اس کو کیا نام رکھا گیا تھا؟ اس کا نام رکھا گیا تھا گرین بک. یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے، یہ پریویس ٹیسٹ میں بھی آیا ہوا ہے. تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی کنسٹیٹیوشن جو بک ہے، ٹھیک ہے، اس کو کس اور نام سے جانا چاہتا ہے یا اس کا کوئی ایک اور نام کیا ہے؟ تو وہ اس کا نام ہے گرین بک. ٹھیک ہے. اب جب یہ پارٹی بن گئی، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو بھی رکھ لیے، ہیڈ کوارٹر بھی ہو گیا، تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس پارٹی میں انوائٹ کیا جاتا ہے قائد اعظم کو. اب ہوتا یہ ہے بیسیکلی قائد اعظم جو نا ممبر ہوتے ہیں کانگریس کے. ٹھیک ہے. کیونکہ قائد اعظم جو ہوتے ہیں نا، اس وقت جب آل انڈیا مسلم لیگ بنی ہے نا، کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ ایک ہمیں اسٹیٹ الگ مل جائے گا جو کہ ایک پاکستان کی صورت میں ہوگا. اس وقت صرف مسلمس کو اپنے رائٹس چاہیے تھے کہ وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں بس. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں ایک الگ اسٹیٹ دیں یا ہمیں ایک الگ ہیوج پلیس دیں، ٹھیک ہے، یا ہمیں ایک الگ ملک دیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو اس میں جو قائد اعظم تھے نا، اس وقت وہ ممبر تھے کانگریس کے. ٹھیک ہے. اور جو وہ کانگریس میں رہ کے وہ یہ بات کرتے تھے کہ مسلم اور ہندو جو ہیں ان کو یونٹی ملنی چاہیے. جو رائٹ مسلمس کے پاس ہیں وہ رائٹ ہندو کے پاس ہونے چاہیے، جو رائٹ ہندو کے پاس ہیں وہ رائٹ مسلمس کے پاس ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ ایک کو بہت انفیریئر رکھتے ہیں اور ایک کو سپیریئر رکھتے ہیں. ایسا نہیں. اگر بھلے جو لوگ میجورٹی میں بھی ہیں آپ ان کو وہی رائٹ دیں جو لوگ مائنورٹی میں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ مسلم مائنورٹی میں تھے اور ہندو میجورٹی میں تھے، اس سے زیادہ میجورٹی میں برٹش تھے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ قائد اعظم کو انویٹیشن بھیجتے ہیں تو آل انڈیا مسلم لیگ کے لوگ کہ بھئی آپ آئیں، اور ابھی ہماری پارٹی جو ہے وہ نیو بنی ہے، ہمیں ضرورت ہے اسٹرانگ لیڈرز کی، تو آپ آئیں ہمیں جوائن کریں. تو قائد اعظم جو ہوتے ہیں نا، ان کا انویٹیشن جو ہوتے ہیں نا ریفیوز کر دیتے ہیں. وہ ریفیوز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قائد اعظم کو جو ہوتا ہے نا وہ ایشوز ہوتا ہے آبجیکٹیو کے ساتھ. ان کو سب سے مطلب سب سے زیادہ بات یہ بری لگتی ہے کہ لائلٹی ود برٹش. کیا ہم کوئی برٹش کے نوکر تھوڑی ہیں کہ جو برٹش کہے گا وہ ہم کرتے چلے جائیں گے. مطلب ان کا یہ تھا کہ مطلب یا تو بات کرو مطلب حق کی کہ بھئی یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے. اب ایسا نہیں کہ اگر ایک چیز غلط ہے اور برٹش بولے نہیں آپ اس کو صحیح مانیں، صحیح ایکسیپٹ کریں، تو یہ تو پھر لائلٹی، پھر تو مطلب آپ اپنے جو مطالبات ہیں وہ تو آپ کبھی منوا ہی نہیں پاؤ گے. تو ان کا یہ تھا کہ لائلٹی ود برٹش کچھ نہیں ہے. ان کو جو ایشو تھا وہ آبجیکٹیو کے ساتھ ایشو تھا. پھر بعد میں جو تھے وہ آبجیکٹیو جو ہے وہ چینج کیے گئے. ٹھیک ہے. پھر قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ میں اپنی ممبرشپ کروائی. اس وقت ان کے پاس ڈوول ممبرشپ تھی. کانگریس بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی اور آل انڈیا مسلم لیگ میں انہوں نے جوائن کر لی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کر لی تھی مگر انہوں نے کانگریس بھی نہیں چھوڑی تھی. تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ جب آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم نے جوائن کی تو اس وقت وہ کانگریس کے ممبر تھے یا نہیں تھے. تو اس وقت وہ کانگریس کے ممبر تھے، ان کی ڈوول ممبرشپ تھی. ٹھیک ہے. پھر جب وہ مطلب انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کری تو انہوں نے جو آبجیکٹیو تھے وہ چینج کروائے. تو بعد میں بہت مطلب کچھ آبجیکٹیو جو تھے وہ چینج ہو گئے تھے. لائلٹی ود برٹش والا جو آبجیکٹیو تھا یہ چینج ہو گیا تھا اور پھر اس کی جگہ یہ والا وہ آیا تھا کہ سیف رول فار انڈیا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ مین امپورٹنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے فرسٹ پریزیڈنٹ کون تھے؟ وہ سر آغا خان تھے. سیکریٹری کون تھے؟ نواب وقار الملک تھے. ٹھیک ہے، نواب محسن ملک تھے اور حسن بلگرامی تھے. ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ پاسٹ پیپرز میں آئے ہوئے ہیں. یہ دونوں کوشچنز جو ہیں کہ فرسٹ سیشن جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا کس ایریا میں، اور جو فرسٹ سیشن ہے ہمارا، ٹھیک ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کا، وہ 29 دسمبر 1907 کو کراچی میں رکھا جاتا ہے، اور جو سیکنڈ سیشن ہے وہ 1 مارچ 1908 کو علی گڑھ میں رکھا جاتا ہے. تو یہ پورا تھا آپ کا آل انڈیا مسلم لیگ کی فارمیشن، کہ کیوں بنی، کیونکہ مسلمس کو کچھ اپنے رائٹس بنوانے کے لیے کوئی پارٹی چاہیے تھی. پھر وہ ایک کانفرنس رکھتے ہیں 30 دسمبر 1906 کو. پرومیننٹ لیڈر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک کانفرنس رکھتے ہیں محمدن ایجوکیشن کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ان کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں نواب وقار الملک. ٹھیک ہے، نواب سلیم اللہ جو ہوتے ہیں وہ ایک ریزولوشن پاس کرواتے ہیں. پھر 30 دسمبر کو ہی کیا کہتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ بن جاتی ہے. ہیڈ کوارٹر لکھنؤ میں ہوتا ہے. آبجیکٹیو یہ ہیں کہ بھائی ہمیں رائٹس بنوانے ہیں، لائلٹی برٹش کے ساتھ ہوگی اور دوسروں کے ساتھ اچھے کنیکشن رکھنے ہیں. گرین بک ہماری سیٹ آف رول مطلب کانسٹیٹیوشن کو کہا جاتا ہے، جو کہ اس کو سپروائز کر رہے تھے مولانا محمد علی جوہر. قائد اعظم کی انویٹیشن جب جاتا ہے قائد اعظم کو تو وہ ریفیوز کر دیتے ہیں کہ وہ کانگریس کے ممبر ہوتے ہیں، اور ان کو ایشو ہوتا ہے آبجیکٹیو کے ساتھ. فرسٹ انڈیا مسلم لیگ جو بنی تھی نا وہ بنی تھی 1906 میں. پورے ایک سال کے بعد فرسٹ سیشن ہوتا ہے، پھر پورے اس کے ایک اور سال کے بعد سیکنڈ سیشن ہوتا ہے. تھینک یو.